بہت تپے ہوئے ہیں کوئی صاحب، کہہ رہے ہیں میرا اعتراض ہے، پورا پڑھیں، آپ جو کام کرتے ہیں کیا علماء صالحہ کو یہ زیب دیتا ہے؟ آپ ممبر پر ہنسی مذاق کرتے ہیں، ولاگ بناتے ہیں، نازیبہ گفتگو کرتے ہیں، آپ کو مشہور ہونے کا شوق ہے، آپ لوگوں سے ملتے بھی نہیں ہیں، صرف امیروں سے اور مشہور لوگوں سے ملنے کا اور ان کو انٹرویو دینے کا وقت ہے آپ کے پاس۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو ایسا کچھ نہ تھا۔ میں ہر ایک سے ملتا ہوں بھائی، آپ کو کسی نے غلط کہہ دیا ہے؟ ملاقات کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، اس میں امیر غریب کے فرق کے بغیر جو بھی آتا ہے، اور میری دوستیاں زیادہ تر غریبوں کے ساتھ ہی ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر طبقے کے ساتھ ہے۔ ولاگ بناتے ہیں تو ولاگ بنانا ناجائز ہے۔ میرے جو ولاگ ہوتے ہیں وہ ولاگ نہیں ہوتے جو ولاگرز کے ہوتے ہیں، وہ ولاگ ہوتے ہیں جس میں کوئی بکریوں کا ولاگ بنا لوں گا، گائے کا بنا لوں گا، تھوڑی ترغیب ہو جاتی ہے نا لوگوں کو، اس سے کیا خیال ہے؟ ابھی میں اپنی گائے کا ولاگ بنا کے ڈالوں گا، وہ میں نے ڈالا، بھنڈی کا ولاگ بنایا ہے میں نے، گھر میں بھنڈیاں ہوں گا، تو اس میں کیا ہے؟ اور دوسرا، دوسرے ملکوں میں جب ہمارا سفر ہوتا ہے نا، یورپ امریکہ وغیرہ میں، وہاں تو ویسے بھی ولاگ بنانا ایک طرح کی مجبوری ہے، کیونکہ وہاں کی حکومتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان کے کنٹریز کو، ملکوں کو جا کے ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہاں یہ کچھ ہے، تو یہ پازیٹیو میسج جاتا ہے ان ملکوں میں کہ یہ ہمارے ملک کی جو اچھی چیزیں اس کو دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں۔ تو ولاگ والا چینل بنایا ہی اس لیے۔ باقی جو ہنسی مذاق کرتے ہیں تو ہنسی کوئی فحش مذاق تو نہیں کرتے نا، نارمل مذاق ہوتا ہے، تو آپ ان لوگ کو سن لیا کریں جو نہیں کرتے مذاق، کیا خیال ہے؟ ابھی میں نے جو سلوٹ مارے ہیں گائے کو، یہ والے مذاق ہوتے ہیں۔ اور بھائی علماء بہت ہیں، جس سے فائدہ ہو اس کو سن لیں، کیا خیال ہے؟ علماء تو بہت ہیں نا، اکیلے ہی تھوڑی ہیں جو ہم پہ ہدایت نازل ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں تو ان کو سن لیں، جو ٹھیک، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں فائدہ ہوگا، جو ٹھیک ہیں۔ باقی یہ بات جو ہے نا کہ میں صرف امیروں سے ملتا ہوں، غریبوں سے نہیں ملتا، یہ تو الزام ہے جھوٹا، سمجھتے ہو؟ بس کرو یار، سیاسی اختلافات میں مجھے مت ڈالو۔ پہلے سیاسی پرچے آتے ہیں، کوئی تبصرہ کرتا ہوں تو پھر اس پہ 6 مہینے تبصروں پہ تبصروں پہ۔ علماء کا کام دینی لحاظ سے آپ کی رہنمائی ہے۔ سیاسی رہنمائی میں نجی محفل میں کوئی بات کر لوں، کسی کو اختلاف کرنا ہو کر لے، نہیں کرنا ہو نہ کرے، اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بنا۔ کسی کے پاس بھی اپنے لیڈر کے برحق اور دوسرے کے غلط ہونے کے قرآن و سنت جیسے دلائل نہیں ہیں، تجزیے ہوتے ہیں۔ بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اور علماء کے جھگڑوں میں تو کبھی بھی کسی کی سائیڈ مت لو، کسی کی مخالفت مت کرو، کسی کی سائیڈ مت لو، بولو بھائی سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ یہ کر لو گے تو بچ جاؤ گے۔ اگر فریق بن کے ایک کی عقیدت میں اندھے ہو کے دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا، جس سے عقیدت ہے نا وہ اس سے بھی ختم ہوگی، تھوڑے دنوں میں سبھی کو برا بھلا کہو گے۔ فقہ حنفی جو فقہ حنفی بظاہر حدیث کے خلاف کیوں لگتا ہے؟ اعتراضات سب سے زیادہ کیوں ہوتے ہیں حنفیوں پہ؟ یہ پرانا مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ ملے نہیں تھے نا، وہ امام حنیفہ پہ اعتراضات کرتے تھے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، لیکن جو ملتے تھے تو ان کو تسلی ہو جاتی تھی۔ دیکھو اصول میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں، کچھ فقہا کا اصول ہے ظاہر حدیث کو لینا، ہمارے ہاں جو اہل حدیث مسلک ہے ان کا بھی یہی اصول ہے۔ تبھی فقہ جو اہل حدیث اور فقہ حنبلی، تقریباً سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے نا، تو اہل حدیث اور فقہ حنبلی قریب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کی رائے تھی حدیث کے ظاہر کو لے لینا، جبکہ فقہ حنفی میں حدیث کے ظاہر کو نہیں لیا جاتا۔ انہوں نے پوری ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ پہلے حدیث متواتر اور قرآن ہوگا، اگر جو حدیث متواتر نہیں ہے صحیح ہے لیکن متواتر نہیں ہے تو وہ اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو اس حدیث کی تعویل کی جائے گی۔ تو اس لیے ایسا لگتا ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نا، کئی بار یہ بیان میں نے مثال دی ہے، دوبارہ آسان مثال ہے اس لیے سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ پر بھی فیصلہ کیا ہے۔ ایک میں آسان مثال سمجھا دی، میں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میرے 1 لاکھ روپے لیے تھے، مجھے واپس نہیں کیے،
صحیح ہے نا. یہ کہہ رہے میں نے لیے ہی نہیں 1 لاکھ روپے, تو میں مدعی ہوں, میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. اب شریعت میں کیا ہے, میرے ذمے ہیں 2 گواہ, میں 2 گواہ پیش کروں گا. بھائی 2 گواہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا کہیں گے, میں گواہ پیش کر دوں تو کورٹ میرے حق میں فیصلہ کر دے گی. اگر میں گواہ نہ پیش کروں تو پھر شریعت ان سے کہتی ہے قسم اٹھائیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے 1 لاکھ روپے لیے. پھر قسم یہ اٹھائیں گے. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. اب امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اگر میں 2 گواہ نہیں پیش کر سکا تو میں 1 گواہ پیش کر دوں اور قسم بھی اٹھا لوں, تو وہ میری جو قسم ہوگی وہ گواہ کے قائم مقام ہو جائے گی. یعنی 2 گواہ پیش کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ میں 1 گواہ پیش کروں کہ انہوں نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, اور میں دوسرے گواہ کے طور پہ قسم اٹھا لوں کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, تو یہ ایک قسم ایک گواہ کا آلٹرنیٹ ہو جائے گی, تو مجھے پھر دوسرا گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ نہیں, 2 گواہ ہی پیش کرنے ہیں. اگر میں نے 2 گواہ پیش کر دیے تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا, 2 گواہ پیش نہیں کیے تو 1 گواہ پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں حدیث فقہ حنفی کے خلاف جا رہی ہے بظاہر. امام احمد بن حنبل اور امام شافعی دلیل دیتے ہیں, بھائی صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی کے خلاف فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا بیمین و شاہدن, 1 گواہ اور 1 قسم پہ فیصلہ مدعی کے حق میں سنا دیا. آپ نے, جس نے دعویٰ کیا تھا نا, اس نے 1 گواہ پیش کیا اور قسم اٹھا لی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دعویٰ کیا تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو کہتے ہیں اگر 2 گواہ ضروری ہوتے تو نبی ان سے قسم نہ اٹھواتے. اب جو عام لوگ ہوتے ہیں جب یہ حدیث سنتے ہیں, دیکھو کہتے ہیں دیکھو یار امام حنیفہ کو تو بخاری کی حدیثوں کا نہیں پتا تھا, مسلم کی حدیثوں کا نہیں پتا تھا, ان تک حدیث پہنچی نہیں تھی, یا یہ تو سارے فقہ حنفی جو ہے حدیثوں کے خلاف ہے. بھائی جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام حنیفہ نے اس حدیث کی تعویل کی ہے. وجہ کیا ہے کہ قرآن کے بظاہر خلاف ہے یہ حدیث. حدیث حقیقت میں خلاف نہیں ہوتی, بظاہر خلاف لگتی ہے ہمیں دیکھنے میں. قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, جب بھی معاملات ہوں گے. سب سے جو طویل ترین آیت ہے نا قرآن کی, سورہ بقرہ کی, اس میں اللہ نے پورا معاملات کا حساب کتاب بتایا ہے کہ جب بھی معاملات کیا کرو, پیسوں کا لین دین کیا کرو, 2 بندوں کو گواہ بناؤ, 2 آدمیوں کو. اور قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, تو پھر اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. 2 عورتیں اس لیے کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے, کیونکہ اس میں بھول کا عنصر زیادہ ہے. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر 1 گواہ کافی ہے تو پھر قرآن کی آیت کا مطلب کیا بنے گا؟ تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ معاملات میں 2 گواہ, 2 اس لیے بنائے گئے کہ 2 کی گواہی قبول ہوگی, 2 سے کم کی قبول نہیں ہوگی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے قضا بیمین و شاہدین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے 1 گواہ اور 1 قسم پہ فیصلہ کر دیا, تو یہ ایک جزوی واقعہ ہے. تعویل جزوی واقعے کی جاتی ہے, نہ یہ کہ اس قرآن کی آیت کی جو ایک کلیہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں. تو اب اس جزوی واقعے کی تعویلات مختلف کی گئی ہیں کہ یہ ایسا کیوں نبی نے فیصلہ کیا. اس کی سب سے بہتر تعویل یہ ہے کہ بھائی 2 گواہوں پر فیصلہ کرنا یہ اس کا حق ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی 2 گواہ لے کر آؤ, نہیں ہے تو میں نہیں مانتا. لیکن اگر جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ اس پہ راضی ہو جائے تو پھر وہ 1 گواہ پہ راضی ہے نا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں نے دعویٰ کیا انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے مجھ سے, یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے. کوئی ثالث آیا ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم گواہ نہیں, تم مفتی صاحب صرف قسم اٹھا لو, میں دستبردار ہو جاؤں گا. تو ایسے موقع پہ صرف گواہ نہیں قسم پہ بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ مخالف پارٹی کو اعتراض نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ 1 گواہ اور 1 قسم اٹھا لی تو مدعا علیہ خاموش رہا جس کے خلاف دعوت تھا, گویا اس نے اس قسم کو ایکسپٹ
کر لیا کہ چلو ایک گواہ ہے تو دوسرا گواہ نہیں، قسم. تو ایک جزوی واقعہ ہے جس میں جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا تھا وہ اپنا حق چھوڑنے پر راضی ہو گیا. تو یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. قاعدہ یہی ہے کہ رائٹ ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے میں دوسری قسم پہ راضی نہیں ہوں، گواہ لایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے تھوڑا سا یہاں احناف پہ طنز بھی کیا ہے. ان کی کتاب ہے اعلام الموقعین، بڑی زبردست کتاب ہے، فتوے میں پڑھی جاتی ہے، جو مفتی بن رہے ہوتے ہیں نا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب نبی نے ایک گواہ پہ فیصلہ کر دیا اور ایک قسم پہ، تو کسی حنفی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرے اور کہے کہ نہیں 2 گواہ ضروری ہے. تو علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلاء السنن میں اس کا جواب لکھا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کے احترام کے ساتھ کہ پھر ہم بھی آپ سے ہی مطالبہ کر سکتے ہیں، ہم بھی یہ طرز اختیار کر سکتے ہیں کہ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ 2 مرد ہونا ضروری ہے، تو کسی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک گواہ اور ایک قسم پہ فیصلہ کرے. تو یہ تو اسٹائل ہمارا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ ڈیپ میں جائیں گے نا تو ہر ایک کے پاس دلیل. امام شافعی بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں، امام احمد بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں، امام حنیفہ بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہر شخص کے اصول دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے. نیت سب کی ایک ہی ہے. اس لیے جو صاحب علم ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی سب نے اب امام احمد نے قرآن کی اس آیت میں تعویل کر دی ہوگی، یقیناً کی ہوگی، تبھی تو اس حدیث کو لیا ہے. پھر احناف نے اس کا بہت اہتمام کیا کہ خلفائے راشدین کے فیصلوں کو مانا جائے. تو خلفائے راشدین میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ ایک گواہ پہ کبھی فیصلہ ہوا ہو. تو خلفائے راشدین کے دور میں تو اسلام اسٹیبل ہوا ہے نا پراپر وے میں، اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک گواہ پہ فیصلہ کیا ہو. ایک اور آسان مثال دے دیتا ہوں میں. حدیث میں آتا ہے کہ المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، 2 خرید و فروخت کرنے والے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، ان میں سے ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ چیز خریدی بھی واپس کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس حدیث کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے ایک چیز ان کو بیچی، کہ یہ موبائل میں نے آپ کو 1 لاکھ کا بیچا، انہوں نے کہا میں نے خریدا، تو یہ ہو گیا، یہ سودا کیا ہو گیا؟ امام حنیفہ کے نزدیک اب طے ہو گیا. اب یہ دونوں کی رضامندی سے تو کینسل ہو سکتا ہے، دونوں کی رضامندی کے بغیر کینسل نہیں ہو سکتا. جبکہ حدیث کے ظاہر سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ 2 خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہو جائیں ان میں سے ہر ایک کے پاس اختیار ہے. تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اختیار ہے اس سودے کو کینسل کرنے کا. اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ تبھی جب کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے تو فوراً دور ہو جایا کرتے تھے تاکہ سودا کیا ہو جائے؟ پکا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہاں بھی ایک اشکال ہوتا ہے. بھائی امام حنیفہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، جب ہو گیا تو ہو گیا، وہ دونوں کی رضامندی سے تو ایگریمنٹ ختم ہو سکتا ہے، دونوں کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقد کو پورا کرو. تو خرید و فروخت میں جب ایجاب و قبول ہو جائے یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے. اب یہ دونوں کی مرضی کے بغیر ریورس نہیں ہو سکتا. انہوں نے قرآن کو اصل بنایا، بھائی زبان ہی تو ہے نا، ہو گیا تو ختم. حدیث کا کیا مطلب بیان کیا؟ حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ جو دونوں خرید و فروخت کرنے والے ان کو اختیار ہے ایکسپٹ کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا جب تک وہ جدا نہیں ہو جاتے. کیا مطلب؟ میں نے پیشکش کی کہ یہ موبائل میں نے آپ کو بیچا، اگر یہ فوراً کہتے ہیں میں نے خریدا تو ان کا ہو گیا یہ. لیکن اگر میں نے ان کو کہا بیچا اور اس کے بعد مجلس تبدیل ہو گئی، یہ آ کے کہتے ہیں میں نے خریدا، اب یہ اختیار آپ کے پاس ختم ہو گیا. اب دوبارہ سے جیسے نکاح کی مجلس میں ہوتا ہے، بھائی قاضی شوہر سے کہتا ہے میں نے فلانی کا نکاح آپ سے کیا، جو ہونے والا شوہر ہے اس سے کہتا ہے میں نے فلانی کا نکاح آپ سے کیا. وہ اگر اس وقت کہہ دے قبول ہے تو ہو گیا. اگر وہ اٹھ کے ماموں کے یہاں چلا جائے، اگلے دن آ کے کہہ رہا ہے قبول ہے، اب نہیں ہوگا، اب دوبارہ سے ایجاب کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے پاس یہ رائٹ ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ نکاح پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، یہ اصول خرید و فروخت پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، ہر طرح کے معاہدوں پر، کہ آپ کی طرف سے جب کسی کو آفر ہوئی ہو تو اس آفر کو اسی مجلس میں وہ قبول کرے گا تو وہ مانی جائے گی. مجلس چینج ہو جائے گی تو وہ پھر نئے سرے سے دوبارہ آفر کرنی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگرچہ ظاہر کے خلاف ہے لیکن یہ بلا وجہ انہوں نے حدیث کی تعویل نہیں کی ہے. انہوں نے کہا بھائی عقود جو ہے نا، عقد ایگریمنٹ، تو یہ تو پورا کرنا ہے. اور خرید و فروخت کے معاملات میں امام حنیفہ ہی کے اصول اس وقت پوری دنیا میں رائج ہیں.
بینکنگ میں بھی ہر جگہ. وجہ اس کی یہ کہ وہ اتنی مشکل میں پڑ جائیں گے نا اگر مجلس ختم. امام مالک کا بھی یہی رائے ہے جو امام حنیفہ کی ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ اختیار یعنی اختیار سلب ہو جائے گا. جب ہو گئی ایگریمنٹ تو ختم, اب اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی حدیث میں تعویل کرتے ہیں. اور آج کے دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنا نا, اس میں آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ خرید و فروخت میں جو شافعی علماء ہیں نا وہ بھی فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں. حتیٰ کہ عرب علماء بھی جو بینکنگ کا نظام ہے وہ فقہ حنفی کو. حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ بینکنگ میں خرید و فروخت کے مسائل میں 90% فقہ حنفی ہی کو فالو کیا جا رہا ہے, یعنی چاہے وہ شافعی ہو چاہے وہ حنبلی ہوں. تو یہ جو امام حنیفہ سے بدگمانی ہوتی ہے نا, یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے ایک اصول یاد رکھو, چاروں ائمہ برحق ہیں, سب کے پاس دلائل ہیں, فالو ایک کو کرو اور ادھر ادھر سے کسی کی دلیل سن کے ایک دم بدگمان مت ہو جایا کرو. سب نے جو جس کو بہتر سمجھا, اصول ہیں, ضابطے. امام شافعی کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد ہو یا خبر متواتر ہو, اس کی ویلیو وہ ایک ہی جیسی دیتے ہیں اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تیاری ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا دیکھو, دجال آئے گا, ہمارا ایمان ہے. باقی میرا مشورہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ دجال پہ کتابیں نہ پڑھیں. وہ علماء نے لکھی ہے, برحق علماء ہیں, ان کی بات ہے, لیکن وہ لوگوں کی مینٹیلٹی سے اوپر کی چیزیں ہیں. میں نے کوئی ایک بندہ نہیں دیکھا جس نے دجال پہ کتاب پڑھی اور کھسکا نہ ہو. وہ ایک شخص ہوتا نا جس نے دجال پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ نارمل ہوتا. وہ کتابیں صحیح ہیں, میں کتابوں کو غلط نہیں قرار دے رہا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب پبلک میں جاتی ہیں تو کچھ اور بن جاتی ہیں. وہ عوام کے لیول سے اوپر کی چیزیں ہو جاتی ہیں, پھر عوام کا دماغ خود بخود آگے چلنے لگتا ہے. ان کو پھر یہ لائٹ جو تیز ہے کہ دجال کا تو نہیں ہے, یہ لائٹ جو تیز ہے, یہ بھی کیمرہ بھی کیا ہے, یہ دجال. اور پھر بالآخر اپنی بیوی کو بھی دجال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جو میری شادی ہوئی ہے نا اس عورت سے, یہ بھی دجالی قوتوں نے کرائی ہے میری یہاں شادی, اور دجالی قوتیں جو دوسری شادی میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو, میں نے بہت لوگ کھسکتے ہوئے دیکھے ہیں جو دجال پر کتابیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں تو اب منع کرنے لگا ہوں. بھائی ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, دجال آئے گا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, اور وہ فتنہ بن کے آئے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا. بس فی الحال اتنا کافی ہے. کب آئے گا, کہاں آئے گا, چھوڑ دو, اس بحث میں مت پڑو. سمجھ رہے ہو؟ اس بحث میں ایک صاحب نے مجھے کہا, میں نے پتہ نہیں 20 GB میں ڈیٹا تیار کیا دجال پہ. میں نے کہا دجال پہ اتنا لمبا ڈیٹا بن ہی نہیں سکتا, جتنا حدیثوں میں آتا ہے وہ چند MB میں بھی بمشکل سے آئے گا. تو میں نے کہا مجھے تو یہ دجالی کام لگ رہا ہے کہ آپ نے 20 GB کا ڈیٹا تیار کر لیا, یہ دجال نے کروایا ہوگا آپ سے, یہ نارمل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا تمہاری جو فیلڈ ہے, وہ ریٹائر تھے آرمی کے کوئی آفیسر تھے جاننے والے. میں نے کہا بھائی جو کام ہے وہ کرو یار, جو کیا دجال میں کتابیں لکھنا شروع کر دی. تو میں نے کہا وہ نہیں, کسی کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا وہ, اور اگر پڑھ بھی لیا تو پاگل ہو جائے گا وہ پڑھ کے. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے, کچھ چیزیں ایسا نہ ہو کسی علماء کو مجھ پہ اعتراض ہو کہ دجال کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. دیکھو جو عوام میں کی مزاج کو جانتا ہے, اور دیکھ چکا ہوں نا کتنے لوگ پاگل ہو چکے ہیں نا, عملی طور پر دیکھ چکا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں, اپنا بزرگ مانتے ہیں, ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. ان کی بعض تصوف پہ کتابیں ایسی ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ان کتابوں کو پڑھ کے لوگ پاگل ہو گئے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سختی سے منع کرتے تھے. حضرت حکیم الامہ کی, میں نام نہیں لے رہا کتاب کا, اس وقت ذہن میں ہے بھی نہیں, ہوتا بھی تو بھی نام نہ لیتا, کیونکہ جس چیز سے روکا جائے لوگ جا کے وہی مارکیٹ سے خریدنا شروع کر دیتے. تو میں نے اپنے شیخ سے بھی سنا کہ وہ فرماتے تھے حکیم الامہ کی فلاں کتاب ہے, تصوف پر ہے, وہ لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. فرمایا کئی لوگ پڑھ کے پاگل ہو گئے, وہ ان کو سلوک کے منازل میں 17ویں منزل پر, 13ویں منزل پر ہوں, میری یہ کیفیات میری عجیب سے پاگل ہو جاتے ہیں بالکل. تو ہر چیز ہر ایک کے پڑھنے کی نہیں ہوتی. تو اس لیے دجال پہ کتابیں مت پڑھیں, اس سے اتنا ایسا کھسکتے ہیں لوگ, اتنا کھسکے ہیں. ایک ہمارے جاننے والے, وہ سمجھ نہ جائیں کہ میری بات ہو رہی ہے, لیکن وہ اتنا کھسک گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے.
اچھا بھلا آدمی تھا وہ شریف شرفا, میں اس کا پیشہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ سمجھ ہی نہ جائے کہیں کہ میری بات ہو رہی ہے. میں جا کے جامع ترشی جب جانا ہوتا ادھر بیٹھا کرتا اس کے ساتھ, اور پھر میں نے ایک دن دیکھا وہ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے, وہ اپنی ساری پراپرٹی بیچ رہا ہے کہ دجال آنے والا ہے سب کچھ. میں نے کہا بیڑا غرق کر رہا ہے, پھر اتنا حالات خراب ہو گئے. ایک نیسلے کمپنی میں اچھی بھلی جاب تھی ایک آدمی کی, بلکہ جاب نہیں اس کا اپنا بزنس تھا, ہوتی ہے نا فرنچائز لے لیتے ہیں یا برانچ کھول لیتے ہیں. داڑھی والا آدمی, یہ بات ہوگی 2011-12 کی. نیک آدمی, اچھا بھلا بزنس چل رہا ہے, مدرسوں کے ساتھ تعاون بھی کرتا تھا ٹھیک ٹھاک. میری دوستی اسی سلسلے میں ہوئی کہ بہت تعاون کرتا تھا مدارس کے ساتھ. وہ کوئی دجال پہ کتاب پڑھی ہے اس نے, وہ اپنی کمپنی بند کر, کہتے یہ نیسلے نا دجال کا وہ ہے اور اس میں پتہ نہیں کوئی جرسومے ڈالے جا رہے ہیں اولاد روکنے کے. وہ پورا بزنس ہی اس نے بند کر دیا اور پھر روڈ پہ آ گیا بیچارہ. تو کہتا ہے یہ تو دجالی ہے یہ نیسلے. میں نے کہا نیسلے کا دجال سے کمپنی ہے بس اتنا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, جیسے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں بہت ساری, اس کا دجال سے کوئی دور دور کا تعلق. آپ اس کمپنی پہ اعتراض کر لو کہ اس کی قیمت زیادہ ہے یا آپ کا خیال میں وہ پانی صحت مند نہیں ہے, جیسے جتنے بھی یہ پانی آ رہے ہیں آج کل منرلز زیرو کر دیتے ہیں, پھر اس میں آرٹیفیشل اس طرح کے میڈیکلی اعتراضات کسی ڈاکٹر سے بھی, وہ بھی ویلڈ ڈاکٹر سے. ہوائی فائرنگ مت کرو, کوئی ایسا اعتراض بنتا ہے تو کرو, نہیں بنتا تو نہیں کرو. ایسے تو بہت ساری کمپنیوں پہ ہوں گے. اور اگر مان لیا جائے کہ وہ پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو یہ جو نلکے کا گورنمنٹ پانی دے رہی ہے یہ کیا فرشتوں کی طرف سے سپلائی ہو رہی ہے؟ مجھے تو یہ دجالی لگ رہا ہے. کتے جو نہا رہے ہیں نا, جو پانی ہمارے پاس آتا ہے اس میں کتے نہا رہے ہوتے تو بھی کوئی غسل جنابت کر رہے ہیں اس میں. عام سمپل نہانا ہوتا ہے, اعتراض نہیں ہوتا. کتے اور بلے اس میں غسل جنابت کر رہے ہیں. وہ پانی خیر فلٹر ہو کے آتا ہے, ایسے ڈائریکٹ نہیں آ جاتا. تو وہ اتنا بیچارے, وہ پوری اس نے کمپنی بند کر دی ہے, جو اپنے جو فرنچائز تھی یا کوئی جو اس کے پاس جو اس نے برانچ کھولی ہوئی تھی وہی اڑا دی اس نے کہ یہ سب دجالی ہے. تو فارمی چکن میں دجال نظر آتا ہے ان کو. کچھ اچھا خواتین زیادہ پاگل ہوئی ہیں یہ کتابیں پڑھ کے. تو اس لیے چھوڑ دو, نارمل لائف گزارو انسان کے بچوں کی طرح سیدھا سیدھا. اس لیے دجال آئے گا, بس جب آئے گا آ جائے گا. دجال سے بچنے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرو. جمعے کے دن وہ کرنے کا کام ہے, وہ کر لیا کرو, اچھی بات ہے. جمعرات کو بھی کر سکتے ہو جیسے جمعے کی رات ہے, بس اتنا جو ہمیں زیادہ نہیں اس میں آگے جاؤ. کیا ہالی ووڈ اور سوشل میڈیا کی فحاشی پھیلانا صرف کاروبار ہے یا یہ شیطانی ایجنڈا؟ اس کے مقابلے ہمارے لیے اپنا نظام کیا ہونا چاہیے؟ شیطانی ایجنڈے ہی ہیں اور کیا ہیں. تو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہم علماء کے بیانات کو, یا جو وہ ڈاکومنٹریز ہیں جو فائدے مند ہیں, یا وہ ولاگس ہیں جن میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے, یا اور کچھ نہیں, لوگوں کے دنیا کے فائدے کی چیزیں, میڈیکل معلومات ہوتی ہیں. جیسے کوئی ریلائبل ڈاکٹر ہو, اس کے یوٹیوب پہ کوئی کلپ ہو. میرے پاس تو کوئی اچھے ڈاکٹر کا کلپ آتا ہے جس میں صحت کی اچھی باتیں, میں وہ بھی پارسل کرتا ہوں آگے. تو ایسی چیزوں کو جب پھیلاؤ گے تو میڈیا کا توڑ میڈیا سے ہی ہوگا نا. کیا ایلومیناٹی واقعی دنیا چلا رہا ہے یا صرف مسلمان؟ جو بھی کر رہا ہے اس میں بھی زیادہ نہیں پڑھو آپ. اس میں بھی لوگ پڑ جاتے ہیں کہ وہ یہ ہے, اس کی قمیض اتار کے دیکھنا پیچھے نشان پڑا ہوا ہوگا, کبھی بھی تمہارے سامنے قمیض. ایک یوٹیوب پہ مشہور بندہ تھا, یعنی ایک سیلیبریٹی ہے, وہ نام نہیں لوں گا میں, کسی نے کہا یہ ایلومیناٹی کا بندہ ہے اور یہ یوں ہے, آپ اسی قمیض نہیں کبھی اتروا سکتے, آپ دیکھنا. کون اپنی قمیض کسی کے سامنے اتارتا ہے؟ کسی کا دماغ کہنا مفتی صاحب دیکھ لینا, اس کے پیچھے نشان پڑا ہوا ہے اس کا. چھوڑ دو یار, اپنی جو عملی زندگی کے جو کام ہیں وہ کرنے کے کرو. اچھا میرے بھائی, کیا گلوبل فائنینشل سسٹم کرنسی لانے کی سازش کا حصہ ہے؟ مسلمان ان مجبوریوں سے کیسے بچیں؟ مسلمان کے پاس حکومت نہیں ہے, نہیں بچ سکتے. پالیسیاں وہ بناتے ہیں جس کے پاس پاور ہوتی ہے. ہم اپنے ملکوں کو بچا لیں, یہ بڑی غنیمت ہے. مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو پاورفل بنائیں, پھر یہ باتیں اچھی لگیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں شہزادے کی, بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب تیری پنچر کی دکان ہے اور تو باتیں کیا کر رہا ہے؟ پالیسیاں میں اور آپ نہیں بنا رہے, پالیسیاں امریکہ رشیا یہ بنا کے ہم پہ تھوپ رہے ہیں. تو ہم جب پالیسیاں بنائیں گے جب ہمارے پاس طاقت ہوگی. 2-3 طرح کی طاقتیں, ایک عسکری قوت, فوجی طاقت ہمارے پاس بہت پاورفل ہو. نمبر 2 سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہمارے پاس بھرپور ہو. نمبر 3 اکنامکلی ہم بہت زیادہ مضبوط ہوں.
تو ان 3 چیزوں میں ملک کو آگے لانے کی کوشش کرو. اس کے بعد پھر یہ سوال دو گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کوئی مشورہ بھی دے سکیں. ابھی تو ہمارے کیا مشورہ ہے, میں گائے کو نہلاتا ہوں فی الحال تو یہ چل رہا ہے. تو مضبوط بناؤ اپنے آپ کو. اچھا میرے بھائی آہستہ آواز میں پڑھیے, وہی لڑکا ہوں, اس میں آہستہ والی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا اتوار کو عصر میں آ جاؤ, تو آپ آئے نہیں. کہاں ہیں؟ میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا نا آج, کیوں نہیں آئے آپ؟ تو آپ کی غلطی ہے, میرا تو قصور نہیں ہے. تو آپ اگلے اتوار کو آ جائیں عصر میں, جمعے کو عصر میں. آہستہ سے بولا ہے نا انہوں نے, حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے ملاقات کا ٹائم دے دیں, بس اتنی سی. اس میں آہستہ والی کیا بات ہے؟ قبر پر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور دنیاوی خیالات آ جائیں. قبر پہ قرآن پاک پڑھنا, قرآن پڑھنے کے لیے قبر پہ جانا ٹھیک نہیں ہے, بدعت عمل ہے. ویسے آپ قبر پہ زیارت کے لیے گئے تو فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے وہاں قرآن پڑھ لو, دعائیں مانگ لو, کوئی بھی نیکی کا کام کر لو. باقی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا تو بری بات ہے, گناہ ہے بھائی. دنیاوی خیالات خود لائے جائیں تو ناجائز ہے, خود بخود آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بعض لوگ, آج ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے مجھے کبھی نماز میں بہت مزہ آتا ہے, کبھی بالکل بھی مزہ نہیں آتا, ایسی بوریت ہوتی ہے, میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا آپ کہیں جاب کرتے ہو, باس جب آپ کے ذمہ کوئی کام لگاتا ہے, کبھی اس کام کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا, کبھی کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو اپنے باس سے آپ نے کہا سر آپ مجھے کہتے ہیں چیک کیش کرا کے لاؤ, کبھی میں بھاگا بھاگا جاتا ہوں, کبھی میرا دل نہیں کر رہا ہوتا. باس رکھ کے چماٹ مارے گا, بولے گا یہ جو تجھے کام کہا گیا ہے وہ کر لے, یہ مجھے نہ بتایا کرے مجھے یہ کام میں مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا. تجھے تنخواہ ملتی ہے کام کی, کام کر, مزہ آئے یا نہ آئے. کبھی مزہ آتا ہے کام میں, کبھی گھر میں جھاڑو لگانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ میں گائے کو کبھی کبھار نہلاتا ہوں, ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے. گائے کو اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا جتنا مجھے نہلانے میں مزہ آ رہا ہے. کبھی گائے کو چارہ ڈالو بڑا مزہ آتا ہے, کبھی بوریت ہو رہی ہوتی ہے ابے یار. تو یہ تو دنیا میں کبھی کسی کی ایک جیسی کیفیات نہیں رہتی. تو اس لیے ہم عابد ہیں. عبادت کا مطلب غلامی. جو کام اللہ نے ہمیں لگا دیا وہ کرنا ہے, مزہ آئے یا نہ آئے. تو یہ ہر ایک, میں نے ان کو بتایا یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی عبادت میں مزہ آتا ہے, کبھی مزہ نہیں آتا. کبھی تلاوت میں بڑا مزہ آئے گا, کبھی مزہ نہیں آئے گا. ہم حکم کے پابند ہیں بھائی. نماز پڑھنی ہے دل لگے یا نہ لگے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھے, وہ ان کو جیسی نیت مانتے نیند آ جاتی, ویسے وہ جاگ کے رہتے تھے. نماز میں ایک دم وہ بےچارے اتنے پریشان, یار نیت مانتے ہی نیند آ جاتی ہے, لیکن وہ غیر اختیاری سردے میں جا کے سو جاتے, لیکن غیر اختیاری چیز تھی یہ. تو ہمارے حضرت کو انہوں نے لکھا کہ میں بہت بیزار ہوں. حضرت بیزاری کی کیا بات ہے, دونوں مزے ایک ساتھ, ایک ٹکٹ میں 2 مزے, نماز بھی اور نیند بھی. جان کے تھوڑی کر رہے ہو, کوئی بات نہیں. فجر کی نماز میں مدرسے کے طلبہ کو دیکھا کرو آپ, ایسے اٹھے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, سردے میں سارے سو رہے ہوتے ہیں, کوئی کونی مار کے دوسرے کو اٹھا رہا ہوتا ہے, ایسے چل رہا ہوتا ہے. بس اللہ کو یہی ادا پسند ہے بھائی. ہم جو ہمارے بس میں ہیں اسے چھوڑو نہیں, جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑو نہیں. تو کام کو فوکس کرو. آپ نے کہا ہے کہ میوزک سن سکتے ہیں, کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ میں نے تو نہیں کہا میوزک سے. فضول کے چیزیں اٹھا کے میرے کھاتے میں تھوپتے ہیں اور پھر سوال کھڑا کر دیتے ہیں. وہی ہو گیا جیسے خاتون نے ادھورا کلپ چلا دیا نا, کہ مفتی صاحب نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اگر بیوی کو طلاق دینے کہیں تو دے دو. بھائی اتنی بات چلا دی, آگے پوری ڈیٹیل نہیں, اتنا سا کلپ چلا کے مارکیٹ میں وائرل کر دیا. میں نے تولیے کا کاروبار شروع کیا ہے جس میں رقم اور جگہ میری ہے, اور ماشاء اللہ فریق دوئم کا صرف نمبر یہ ہے, محنت دونوں کی ہوگی. طے یہ ہوا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں برابر کے شریک ہیں. مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس کام کا تجربہ نہیں اور فریق دوم کے پاس رقم اور جگہ نہیں ہے. شرعی طور پر یہ کاروبار درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست نہیں ہے. ہمیشہ پروفٹ پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم ہوگا, نقصان ہمیشہ انویسٹر کا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر رقم جس کی ہے نقصان سارا وہی اٹھائے گا. جو محنت کر رہا ہے اس کا نقصان صرف یہ ہوگا کہ محنت ضائع ہو جائے گی اس کی, وہ نقصان میں کبھی بھی شریک نہیں ہوتا. نقصان ہمیشہ کس کا ہوگا؟ انویسٹر کا. اس طرح سے کر لیں تو ٹھیک ہے. پھر
مفتی صاحب پشاور سے آئے تبلیغ کے ساتھ یہاں سے ملاقات کرنا ہو گئی نا ملاقات ابھی پشاور سے آپ لوگ؟ اچھا چلو ٹھیک ہے ملتے ہیں. مفتی صاحب جو ایک بوڑھی عورت کچرا پھینکنے والا قصہ عورت کا سامان تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے کچرا پھینکا کرتی تھی باقاعدہ. یہ ویسے بھی عقل کے خلاف ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی آ کے کچرا پھینک رہا ہو تو آپ تھوڑی برداشت کرو گے اس کو, آپ وہ راستہ ہی تبدیل کر لو گے یا ہٹ جاؤ گے وہاں سے. تو اسلام دین فطرت ہے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں سکھائے گا. اس کی مثال ہے جیسے ایک حدیث کسی نے کہا کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے خون نکلا ہو تو عورت پیپ بھی چاٹ لے اس کی. وہ حدیث صحیح نہیں ہے سند کے لحاظ سے. بعض لوگ مولانا لوگ سنا رہے ہوتے ہیں کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے پیپ بھی ہو تو عورت چاٹ لے. ایسا نہیں ہے بھائی, ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں یا تابعین میں یا خود نبی کی سیرت میں عورت کو اس طرح کی خدمت کا حکم دیا ہو. تو یہ پیپ ناپاک چیز ہے, خون بھی ناپاک چیز ہے. لیکن حدیث میں ہے تو تبھی تو فقہاء نے ضعیف موضوع صحیح حدیثوں کو چھانٹ کے الگ کیا ہے جتنا بنتا ہے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز کی پابندی بہت لازم ہے. بالکل صحیح تقریر کی, میں خود بیٹھا ہوا تھا اس تقریر میں. تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں, میں کیسے جماعت سے نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا تم بھی جماعت سے نماز پڑھو گے, یعنی کسی کے ذریعے آؤ تم. یہاں تک صحیح حدیث ہے. اس سے جماعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نابینا آدمی بھی مسجد میں جماعت میں شریک ہوگا اگر اسے کوئی لانے والا موجود ہو, کوئی حادثے کا خطرہ نہ ہو. آگے انہوں نے امام نے کہا کہ امام صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی خادم لانے والا نہیں ہے تو مسجد سے اپنے گھر تک ایک رسی باندھو اور اس رسی کو پکڑ کے بولو. میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی بھائی. وہاں تک ٹھیک تھا. یہ اپنی طرف سے امام صاحب کو تحقیق نہیں ہوگی, حدیث پڑھی ہوگی, ان کو نہیں پتا ہوگا موضوع حدیث ہے یہ کیا ہے. موضوع ہے تو ضعیف بھی نہیں ہے تو, لیکن عملی طور پہ بھی ایسا ممکن نہیں ہے. نابینا اپنے گھر سے رسی لائے گا تو شریعت نے ایسی صورت میں گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. بہت سارے عذر ہیں جن میں آپ جماعت سے نماز چھوڑ سکتے ہیں. ان میں یہاں تک بھی فقہاء دین کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. انہوں نے یہاں تک بیان کیا آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور اب اتفاق سے دینے کی طاقت نہیں ہے, جان کرنا وہ کر رہے ہو, قدرت کی طرف سے حادثہ ہو گیا نہیں ہے اور وہ آیا ہوا ہے مسجد میں. تو آپ کو پتہ ہے جانا میرے اختیار میں ہوگا, واپسی میرے اختیار میں نہیں. ایک تو وہ ہے نا جو قرضہ لے کے کھا جاتے ہیں جیسے کہ آج کل, ان کے لیے تو جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ بھی ویلڈ ریزن ہے بھائی, گیا تو وہ مصیبت بن جائے گی تو چلو آج اتفاق سے گھر میں پڑھو. جماعت کی اسلام میں بہت تاکید ہے. ایسا نہ ہو ان باتیں سن کے آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیں. شدید بھوک لگ رہی ہے اور کھانا سامنے آ گیا, معمول نہیں ہے آپ کا, اتفاق سے کھانا سامنے آ گیا. اب آپ نماز پڑھنے جائیں گے گھر میں, وہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, بیگم کو دوبارہ گرم کرنا پڑے گا. نماز میں آپ کا دھیان کہاں رہے گا؟ کھانے کی طرف رہے گا. تو کھانا کھا سکتے ہیں ایسی صورت میں. یہ کبھی کبھار ہو جائے, کھانے کا ٹائم وہ نہ رکھیں آپ. قضاء حاجت کا تقاضا ہے, چھوڑ سکتے ہیں جماعت, پہلے واش روم سے ہو کے آ جائیں. تو اس طرح کے اعذار میں جماعت چھوڑی جا سکتی ہے. بارش ہو گئی, کیچڑ ہے راستے میں, یا بارش ہو رہی ہے آپ کے پاس چھتری نہیں ہے, بارش سے بچنے کا انتظام نہیں ہے, پورے بھیگ جاؤ گے, بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بھیگنے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجدوں میں کیچڑ ہو جایا کرتا تھا نا, پکے فرش نہیں تھے, کچے فرش تھے. تو آپ جب بارش ہوتی آپ اعلان کر دیتے کہ نماز گھر میں پڑھو. آج کل ایسا نہیں ہے, خوب سمجھ لو, کیونکہ آج کل روڈ پکے ہوتے ہیں, کیچڑ نہیں ہوتا. گاڑیوں میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں وائپر چلا کے, مسجدیں بھی چھتوں سے پانی ٹپکتا نہیں ہے. تو اس لیے آج ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوگی تو جماعت معاف ہو گئی آپ کے. ہاں اگر وہی حالات ہوں کہ راستے میں کیچڑ ہے یا بھیگ جائیں گے آپ تو پھر گھر میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, جیسے اب یورپ امریکہ میں تو بھائی بارش میں ہوتی رہتی ہے, لوگ گاڑیوں میں ہی آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. نبی نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, جماعت سے جو نماز چھوڑتے ہیں. مفتی صاحب میں 15 سال کا ہوں, میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں, ابھی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ لڑکی میرے نکاح میں شامل ہو. یہ دعا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ کسی نامحرم لڑکی کو دوست نہیں بنا سکتے. آپ یوں نہ دعا کیا کریں کہ اللہ وہ لڑکی میرے نکاح میں, یہ دعا کیا کریں اللہ تیرے علم میں جو لڑکی میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دلا دے, ابھی دلا دے فی الحال, فوراً ہی, ڈیلے نہ کر اس کو. تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو, یوں دعا کیا کرو.
ہم 2 بھائی اور 1 بہن، بھائی شادی شدہ ہے. اگر نام لے کے دعا کرو گے نا، اس سے عشق بڑھتا ہے. جب بڑھے گا تو نقصان ہوگا اس کا، پتہ نہیں وہاں آپ کی شادی ہو پائے نہ ہو پائے، اس کے خیالات. اور یہ 15-16 سال کی عمر یہ عشق اور معاشقوں کی عمر ہوتی ہے. اس میں عشق کا لیول اتنا ہائی چلا جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. تو جب بڑا ہو جاتا ہے نا آدمی، پھر یہ عشق معاشقے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ عشق کی عمر یہی ہے 13 سال سے لے کے جو 14 15 16 17 18 کے بعد آہستہ آہستہ عشق کا لیول نیچے آتا ہے. 50 سال میں سوچتا ہے کہ اس کو میں محبت کہوں یا عشق کہوں. 60 سال میں اس میں جمشید اور جمشیدہ میں کوئی فرق، کہتے چلو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا خیر، مفتی صاحب ہم 2 بھائی ہیں اور 1 بھائی شادی شدہ ہیں اور ہم 3 رہتے ہیں. اس میں بھابھی سے پردہ ہوتا، اس میں بھابھی سے پردہ بھی ہو جاتا ہے. بھابھی سے مردوں کا پردہ نہیں ہوتا، بھابھی کا دیوروں سے پردہ ہوتا ہے. پردہ عورتیں کرتی ہیں، مرد صرف نظر کی حفاظت کرتے ہیں. میرے کو کوئی مسئلہ نہیں، شادی بہت لمبا سوال لکھا میرے بھائی، بہت لمبا سوال ہے. میرا خیال ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر چھوٹا ہے تو شرعی پردہ کیسے ہو. تو شرعی پردہ ایسے ہوگا کہ جو بھابھی ہے آپ کی، جو وائف، جب آپ شادی کرو گے تو آپ کی وائف آپ کے بھائیوں کے سامنے نہ آئے، سامنے آ کے نہ بیٹھے، سر پہ چادر رکھے. جب گھر میں دیور موجود ہو، دیور نے گزرنا ہے تھوڑا سا کھنکار دے اور وہ چادر تھوڑی سی آگے کر دے. بس اتنا پردہ گھر میں رہتے ہوئے کافی ہے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے، برتن دھونے کے لیے جو کلائیاں خواتین کی گھروں میں کھل جاتی ہیں تو اس کا بھی پردہ جب گھر کے کام کر رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے. گھر میں جوائنٹ فیملی میں تو یہ ان کی نظر میں گنجائش ہے. بھائی ممکن نہیں ہے عورت کے لیے گھر کے کام بھی کرے اور وہ کلائیاں بھی چھپائے. گھر کے اندر رہتے ہوئے جوائنٹ فیملی میں اس کی گنجائش ہے. اور احتیاط کریں. پھر بھی اگر غلطی سے بھابھی کے چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے، تو ہمارے فرمایا کرتے تھے 100 دفعہ پڑ جائے نظر، کیونکہ آپ نے شریعت کے حکم کو فالو کیا ہے. جان کے نظریں آپ نہیں ڈال رہے ہیں غیر کیونکہ چھوٹے گھروں میں، یہ فلیٹوں میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. تو جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. بس محرم نامحرم کا فرق رہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ بیگم اس کی ہے اور بے تکلف دیور سے ہو رہی ہے. اس طرح ایک دسترخوان پہ کھانا کھانے کی بھی گنجائش ہے، دونوں بیٹھ جائیں، لیکن آپ کا رخ جس طرف ہے دیور کا رخ بھی اسی طرف ہو، آمنے سامنے نہ بیٹھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی بھابھی ہے تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ جائے، اور جو آپ کا بھائی جس کی بیگم ہے وہ سامنے بیٹھ جائے، وہ اپنی بیگم کو دیکھتا رہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھ جائیں، آپ کا رخ بھابھی کی طرف نہ ہو، یہ کافی ہے. جوائنٹ فیملی میں اتنا پردہ کافی ہے. لیکن یہ جائز نہیں ہے سامنے بیٹھ کے باتیں کرنا. جوان بھابھی اگر ہے تو یہ جائز نہیں ہے. بھائی ہم لوگ ہندو غیر مسلم نہیں ہیں، وہ اسلام ہے. اسلام نے عورت کو محرم نامحرم کا فرق بتایا ہے. اس میں دیور کے بارے میں تو شدید ترین پردے کا حکم ہے. شدید ترین پردے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لازمی پردہ کرنا ہے اس سے. صحیح حدیث ہے. مفتی صاحب اگر آفس میں کوئی کام نہ ہو تو فارغ وقت میں کوئی کام کر سکتے ہیں، پرسنل کام کر سکتے ہیں. اور وہ چند وہ باتیں بتاتے ہیں جسے کہ بھائی یہ باس سے پوچھیں کہ سر میں فارغ ہوتا ہوں تو اپنا ذاتی کام کر لوں، کر لیا کریں. آفس والے کو باس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جو بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کام ٹائم پہ کر کے نہیں دے رہے. اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے کام کمپلیٹ کر لیا تو جو مرضی کریں آپ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پوچھ کے پھنستا ہے انسان. بعض چیزیں باس سے نہیں پوچھو، اس کو پتا ہوتا ہے وغیرہ، جانے دے کرتا رہے. پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ نہیں کرو، کیونکہ وہ وہی سوچتا ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا نا ہاں کرو تو پھر یہ سارے کام سارے لا کے ادھر ہی کرنا شروع کر دے گا اور بھی لوگوں کو بتائے گا باس نے اجازت دی ہے تو سب میرا کام چھوڑ کے. تو دفتروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ باس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ اپنے کام بھی نمٹا رہا ہے تو وہ چشم پوشی سے کام لیتا ہے کہ نہ اس کو اجازت دو نہ اس کو منع کرو، کرنے دو. تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جیسے اسمگلنگ ہے نا، کچھ بارڈر ایسے ہوتے ہیں جہاں گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے اسمگلنگ دبا کے ہو رہی ہے، لیکن گورنمنٹ نہ اس کو زبان سے یہی کہے گی اللیگل ہے، زبان سے کیا کہے گی اللیگل ہے، لیکن اجازت دی ہوئی ہوتی ہے کرتے رہو. کیوں؟ ان کو گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے یہاں سے اگر ہم نے اسمگلنگ روک دی تو قحط پڑ جائے گا اس علاقے میں، لوگ بھوکے مر جائیں گے. تو پھر ہم حکومت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پھر آپ بولو کہ یہ اللیگل ہے. کہتے ہیں ہم پھر بول دو کہ لیگل ہے. کہنے اگر ہم بول دیا نا لیگل ہے تو بہت زیادہ شروع ہو جائے گی تو اسے ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. تو ہم نے یعنی جو صحیح گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ کچھ لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں الحمدللہ،
جو آفیسر ہیں کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو انلیگل ہے لیکن پریکٹیکلی وہ لیگل ہی ہوتا ہے, یعنی گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہوئی ہوتی ہے کہ چپکے سے کرتے رہو, کیونکہ حکومت کو پتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر بلوچستان کے بارڈر پہ ایک حکومتی جو بھی آفیسر تھے جو وہاں کے مجاز, انہوں نے بتایا کہ اگر ہم وہاں اسمگلنگ بالکل یا روک دیں تو لوگوں کو آٹا کھانے کو نہیں ملے گا, آٹے کی قیمت سونے کے بھاؤ چلی جائے گی. تو ہمیں پتہ ہے کہ انلیگل ہے لیکن ہم نے وہاں چھپڑ میں اجازت دی ہوئی ہے. تو کوئٹہ تو پورا چلی اسمگلنگ پہ رہا ہے, پورا تو نہیں چل رہا ہوگا لیکن آدھا چل رہا ہے. ایسا نہ کوئٹہ سے فون آیا وہ میں تو نہیں اسمگلنگ کر رہا, آدھا چل رہا ہے. تو اب کسی کا فون آ گیا, میں بولوں گا آپ اس آدھے میں ہو ہی نہیں, آپ تو دوسرے والے آدھے میں ہو. تو چاول کے تاجر ہیں بڑے بڑے وہاں, ایران سے پٹرول آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے, تو گورنمنٹ کو بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کہتی ہے جان دے. پھر ہم سے لوگ کہتے ہیں حرام ہونے کا فتویٰ, تو ہم کہتے ہیں جب گورنمنٹ نہیں روک رہی ہے, گورنمنٹ نہیں روک رہی ہے, کیوں نہیں روک رہی؟ گورنمنٹ کو پتا ہے بھائی ان لوگوں کے یہ مر جائیں گے, ہم یا تو ہم دیں نا, صحیح ہے نا, ہم بھی نہیں دے رہے, ان کو بھی نہیں کرنے دے رہے اسمگلنگ. تو گورنمنٹ نے کتاب میں لکھا ہوتا ہے انلیگل ہے, پریکٹیکلی اس کو لیگل قرار دیا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے کام حکومت بھی کر رہی ہوتی ہے, باس بھی کر رہا ہوتا ہے, آدمی بھی کر رہا ہوتا ہے. بچے کھیل رہے کود رہے ہوتے ہیں باپ کی پرمیشن کے بغیر, ابا کو پتا ہے یہ ہوم ورک کا ٹائم ہے, کم بخت کیا کر رہے ہیں, تو ابا کنی کترا کے گزر جاتا ہے یوں کر کے, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کھیلتے رہو تو یہ اور کھیلیں گے, اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ غلط ہے تو بھی زیادتی ہو جائے گی. تو یہ سبھی کر رہے ہوتے ہیں یہ کام, اور اسی طرح دنیا چلتی ہے بھائی, گھر بھی اسی طرح چلتا ہے, سب کچھ اسی طرح سسٹم چلتا ہے دنیا میں, سسٹم ہی چلتا ہے دنیا میں. جو فوجی ہوگا نہیں سسٹم, جو الیکشن میں وہاں سے جتواتے ہیں جہاں سے لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے, یہ غلط ہے. خیر اس کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا. بس 2 سوال. ابراہیم پاکستان سے یہ کیا لکھا ہے, ابراہیم اکارڈ کا کیا مطلب ہے؟ اگر پاکستان نے کھولے تو بھائی جب تک کسی معاہدے کی پوری ڈیٹیل سامنے نہ ہو, کیا کیا خطرات اور کیا کیا بینیفٹ سامنے رکھ کے یہ معاہدہ کیا گیا ہے, تو میری عادت ہے میں اپنی زبان چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا ہے. جب تک پوری ڈیٹیل سامنے نہیں آئے گی اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا. اور ڈیٹیل سامنے آنا بڑا مشکل کام ہے, یہ جب ہی ممکن ہے جب آپ حماس والوں سے بھی ملو, فلسطینیوں سے بھی ملو, حکومت سے بھی ملو, ان سب کی رائے لو, میڈیا کے ذریعے نہیں. میڈیا پہ کسی کو کیا بنا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے, ہر شخص اپنا منجن بیچ رہا ہے میڈیا پہ. جب تک پرسنلی ان میں سے ہر ایک سے ملاقاتیں نہ ہو جائیں کہ بھئی آپ کو کس سے فائدہ ہو رہا ہے, اصل میں تو ہمیں دیکھنا ہے فلسطینیوں کو کس سے فیور مل رہا ہے, تو یہ فلسطینیوں سے پوچھا جائے گا, ان سے پوچھ کے فیصلہ کریں گے. اب میڈیا پہ ڈال دیا ہوتا ہے فلسطینی یہ کہہ رہا ہے, پتہ نہیں یہ فلسطینی ہے بھی یا نہیں ہے, یا کس پارٹی کا ہے, یہ ان مظلوموں میں شامل ہے بھی یا نہیں ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. قرآن نے کہہ دیا لا تقف ما لیس لک بہ علم, جس چیز کی پوری یقینی نالج لاؤ اس کے پیچھے مت پڑو. تو نالج ممکن ہوئی تو میں نالج آپ کے سامنے شیئر کر لوں گا, ممکن نہیں ہوئی تو اس ٹاپک پہ میں نہیں بول سکتا. باقی سیاسی مسائل جن کے ہوتے ہیں نا ان کو تو بوجھ ہوتا ہے ایک دوسرے سے. اپوزیشن میں جو ہوگا وہ تو حکومت کے کیڑے ہی نکالے گا, حکومت میں جو ہوگا وہ اپوزیشن کی ہر چیز کو غلط قرار دیں گے, تو ان کو وہ لیکن کیا مطلب. اب فوج کو اگر دفاع کی ضرورت ہوگی وطن کے اور وہ ہمیں بلائے کہ ہماری بات سنیں, آپ ملک میں یہ حالات چل رہے ہیں, آپ کو علم میں ہونا چاہیے, فوجیوں پہ روزانہ حملے ہو رہے ہیں, بارڈر ہمارا غیر محفوظ ہے, صرف اس چیز میں آپ ہمیں فیور دیں, پھر یہ ہماری شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم فیور دیں گے. ہم اتنا آگے نہیں جائیں گے کہ ہم ادارے ہی کو ملک کی سالمیت ہی کو ہم داؤ پہ لگا دیں, اتنا آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں وہاں جا کے میں کسی غلط بات کی تائید کرنا شروع کر دوں, لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مولانا صاحب نے, وہ فلاں نے کیا ہے. بھائی ماموں کی باتیں کس سے پوچھو, بار بار کہتا ہوں ماموں سے پوچھو, میں نے تو نہیں کیا نا. غلط چیز میں کوئی میں نے کسی کبھی حمایت نہیں کی ہے, نہ آئندہ انشاءاللہ کروں گا کبھی میں. تو ملک کے جب دفاع کی بات آئے گی, یہ ملک ہم سب کے. یہاں جب ہم جو کھلے چوڑے ہو گئے, جو کھلے ڈلی تقریریں کر رہے ہیں نا, 4 شادیاں, گائے کو نہلانا, مرغیوں کے انڈے, ملک ہے تو ہم ہے بھائی. ملک گیا تو نہ پی ٹی آئی رہے گی, نہ جے یو آئی رہے گی, نہ مسلم لیگ. اور بار بار ایک جملہ کہتا ہوں, خدا کی قسم ہمارا حشر غزہ سے زیادہ برا ہوگا, عراق, لیبیا, شام سے زیادہ برا حشر ہوگا, کیونکہ کباب میں سب سے بڑی ہڈی اس وقت پاکستان ہے. اور پاکستان کا مطلب پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج ہے, فورسز ہیں ہماری, جو ان کی کباب میں سب سے بڑی ہڈی ہیں. تو جرنیلوں سے اختلاف کرو 100 دفعہ, جرنیل آتے جاتے رہتے ہیں, کبھی اچھے جرنیل آئیں گے, کبھی برے جرنیل آئیں گے.
ایز اے ادارہ اپنی فورسز کی مخالفت مت کرو بلکہ محبت کرو ان سے, کیونکہ تمہارے لیے جو سب سے بڑا جو ابھی اس وقت دفاعی مسئلہ بنا ہوا ہے نا ہمارے لیے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جن کو حالات معلوم ہیں وہ جانتے ہیں, جن کو معلوم نہیں ہے ان کو تھوڑی پتا ہے. وہ تو کہیں گے یار پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا ہو گیا, کس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب بھی اسی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بارڈر کے حالات معلوم ہیں, بارڈر بہت ڈینجرس ہو چکا ہے, بہت خطرہ ہو چکا ہے. انڈیا اور اسرائیل مکمل پاکستان کی واٹ لگانے پر تلے ہوئے ہیں. یہ ایک ہی ملک رہ گیا ہے نا ابھی, اور عراق کا کھٹے لائن لگا. جب عراق پہ حملہ ہوا تھا نا, مجھے پتا ہے لوگ کہہ رہے تھے پاکستان کا نمبر ہے, اب کس کا نمبر ہے؟ اور واقعی نمبر تھا. عراق کو لگا دیا, ایران کی کیا حالت کر دی ہے. اور ایران بھی اگر اچھا لوگ کہہ رہے ہیں ایران کی حکومت چلی جائے تو بہت اچھا ہے. بھائی جان اگر ایران کی حکومت گئی نا, ادھر بیٹھ جائے گا انڈیا آ کے, سمجھ رہے ہو, یہ بارڈر بھی ہمارا غیر محفوظ ہو جائے گا. تو یہ غیروں کی مسلکی اختلاف اپنی جگہ, لیکن اس میں کوئی وہ کام نہ کرو جو آپ ہی کے واٹ لگ جائے, تو آپ ہی کی ایسی کی تیسی. تو اس وقت یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں, یہ ان کی نظر میں سب سے بڑا ہدف صرف اور صرف کیا ہے؟ پاکستان. اس کو توڑا جائے, اس کے 20 ٹکڑے کیے جائیں, اس کی ایٹمی طاقت کو ناکارہ بنایا جائے. لوگ کہتے ہیں وہ ایٹم بم کس کام کا جب چلانا ہی نہیں ہے. یہ مجھے اور آپ کو کسی کام کا نہیں لگ رہا, ان کو بڑے کام کا لگ رہا ہے جو ہمارے دشمن ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کباب میں ہڈی ہمارے لیے سب سے بڑی کیا ہے؟ ایٹم بم ہے. تو اب ہر چیز پہ لوگ پریشان, اور ترکی سے ہمارا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے, دفاعی باتیں چل رہی ہیں, اس پہ بھی نیگیٹو باتیں. یار کوئی اچھی بات پہ تو خوش ہو جاؤ نا. سعودی عرب سے ایگریمنٹ ہوا, اب ہے وہ تو بادشاہت کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے. تو کیا مطلب سعودی عرب سے بادشاہت چلی گئی تو کیا اسلام آ جائے گا وہاں پہ؟ سعودی عرب بھی اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو ابھی تو جو مسلمان ملک جس کنڈیشن میں ہیں, ان کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں, ان کو باقی رکھنا ہے. سالمیت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. ہاں اندر مثبت تبدیلیوں کی کوشش کرو, تبھی ہم کہتے ہیں احتجاج کرو, مظاہرے کرو, اس سے کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن جہاں دفاع کی بات آئے گی وہاں بھائی ہمیں فوج کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. ہم بارڈر پہ گئے تھے نا, جب مودی نے حملے کی دھمکی دی تھی, تو جا کے میں نے جو ہم نے فوجیوں کو اپریشیٹ کیا, کتنا خوش ہوئے وہ لوگ. ہم نے کہا بھائی ہم قوم آپ کے سامنے, کون سا بم چلانا تھا وہاں جا کے. لوگ کہہ رہے ڈالر مفتی ہے. میں نے جب واگا بارڈر پہ گیا ہوں, اگلے دن مودی نے ہمارا چینل ہندوستان میں بند کر دیا. ہمارے ویورز لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب کے بیانات کی وہ ویوز نہیں آ رہے جو پہلے آیا کرتے تھے. ابے زیادہ تر ویوز ہی انڈیا کے تھے, وہی اڑا دیا, ہمارا چینل ہی اڑا دیا. تو چینل اڑ گیا ہمارا, ٹھیک ہے نا. اور لوگ کہہ رہے ہیں ڈالر آ رہے ہیں. ڈالر آ نہیں رہے, جو مونیٹائزیشن پہ جو آ رہے تھے وہ آدھے سے بھی کم ہو گئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ جب جیسے ہی اڑا دیا تو میں نے کہا میں گائے وائے بھینسوں ایسوں کو کچھ بزنس شروع کرتا ہوں بھائی. ویسے پہلے سے بھی میں کچھ بزنس کر رہا ہوں. تو میں نے کہا یار, میں تو فون گھمایا, میں نے کہا چینل ہی اڑ گیا ہمارا. تو اس پہ لوگ بس باتیں پھینکتے رہو, ڈالر مفتی, امریکی مفتی. تو کر لو تمہیں ایک چیز کا, میں تو کوئی انتقام نہیں لے رہا, لیکن تمہیں جو لفظ زبان سے نکالو گے اللہ تم سے ضرور پوچھے گا قیامت کے دن. تو اللہ کو جواب دے دینا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ مودی صاحب میں نے سنا ہے کہ فقہ حنفی کے پیچھے کیوں پڑ گئے بھائی؟ فقہ حنفی میں ایسا ہے کہ اگر کوئی سفر پر جائے اور وہاں اس کے سارے اعضاء سہولتیں ہوں تو اس کی سفرانہ نہیں ہوگی. نہیں بھائی, اس فقہ حنفی میں ہے کہ سفر کتنا ہی سہولت والا ہو, 4 کی 2 رکعتیں ہی پڑھی جائیں گی. ہاں کہیں اسٹے کر لیا آپ نے 15 دن سے کم, تو آپ مسافر تو ہوں گے, 4 کی 2 پڑھیں گے, لیکن پھر سنت موقدہ پوری پڑھیں گے آپ. تو مجھے ساری سہولتیں میسر ہیں جو گھر میں سفر میں جتنی بھی سہولتیں میں نے بتایا 4 کی 2 ہی پڑھی جائیں گی. اور کوئی ایک آخری بس سوال یہاں سے لے لیتے ہیں بھائی کا. جی دو پڑھیں گے. کراچی گھر حیدرآباد میں, کراچی میں. ہاں تو پھر اپنے شہر میں تو پوری پڑھی جاتی ہے, چاہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی آئیں. اور اس کی بجلی کی آواز کی کڑک کی طرح آواز ہوتی ہے اور وہ اس کو ڈھنستا ہے اور زمین میں گھس جاتا ہے. ایک یہ حدیث ہے. دوسری حدیث ہے کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرے گا تو 2,88,00,000 سال ایک حکم جہنم میں جلے گا. تو علماء دیوبند کے ہی فتاوا تھے, علماء دیوبند کے مدارس کے فتاوا تھے, ان میں واضح لکھا تھا کہ یہ احادیث ان کی کوئی سند نہیں ہے اور یہ بالکل من گھڑت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. اب عام لوگ جو ہیں اردو میں پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کو سناتے ہیں, عام لوگوں کو تو نہیں پتا. تو یہ مطلب من گھڑت حدیث من گھڑت نہیں ہے, ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث
کے سنانے والے پر یہ حدیث وعید وارد نہیں ہوتی کہ جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ ضعیف حدیث میں امکان ہوتا ہے کہ نبی نے فرمایا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو محدثین نے اتنی ضعیف حدیثیں بیان کی ہیں تو سارے معاذ اللہ جہنم میں ٹھکانہ بناتے۔ ہاں اتنا اعتراض اس پہ بنتا ہے کہ فضائل اعمال اب چونکہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے تبلیغی جماعت، تو اس میں ضعیف حدیثوں کو نکال دینا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے نا ضعیف کی۔ تو اس لیے میری تو یہی رائے ہے ٹوٹی پھوٹی میں ناقص، کہ جیسے عربوں میں جو جماعت کا کام ہوتا ہے ریاض الصالحین ہوتی ہے، تو ایسے ہی فضائل اعمال کے بجائے کوئی وہ کتاب ہو جو جس میں ضعیف حدیث نہ ہو۔ باقی فضائل اعمال میں جو ہے نا، جب ضعیف حدیث ہوتی ہے تو نیچے حاشیے میں انہوں نے خود لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے خود لکھا، لیکن وہ عربی میں ہوتا ہے تو عوام کو سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو بالکل موضوع من گھڑت کہنا وہ ٹھیک ہے۔ جو پہلی والی حدیث تھی نا کہ سانپ ڈستا ہے زمین میں گھس جاتا ہے، وہ تو جامعۃ الرشید کا فتویٰ تھا کہ اس میں من گھڑت الفاظ۔ اگر موضوع حدیث ہے تو وہ حاشیے میں انہوں نے لکھا ہوا ہوگا، اس کو وہ ضعیف سمجھے ہوں گے، ان سے غلطی ہو گئی۔ لیکن اب لوگ اردو میں پڑھ کے سناتے ہیں کسی۔ ہاں تو غلط ہے، پھر ہونا یہ چاہیے کہ اس کو نکال دیں تبلیغ والے، فضائل اعمال سے نکال دیں۔ تو یہ تو تبلیغ والوں سے میں تو نہ لکھی نہ میں تو کہتا ہوں کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ کام بڑھ گیا ہے اب تو معیار بھی پھر اس کا بڑھ جانا چاہیے۔ مجھے صاحب میرا سوال ہے کہ اگر غسل کی نیت نہ کرے اور غسل کرے تو ہو جائے گا؟ غسل امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے نیت کر لو تاکہ ثواب ملے۔ حضرت جی مجھے مشورہ میری 12 سال کی حفظ کر چکی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کسی بہترین مدرسے میں داخلہ ہو جائے، آپ سمجھیں کون سا بنات کے مدرسہ؟ تو میرے علم میں جو سب سے بہتر ہے مدرسہ عائشہ للبنات گلستان جوہر، کنوینس کا انتظام کر لیں، وہ میرے علم میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق بہت اچھا مدرسہ ہے بنات کا۔ اسی طرح بنوریا جو مفتی نعمان صاحب، مفتی فرحان صاحب، ان کے ہاں جو بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہے وہ بھی بہت معیاری ہے، پردے کا پراپر اور اچھی تربیت ہے، تو وہاں بھی ایڈمیشن دلایا جا سکتا ہے۔ ان کے 2 ہیں، ایک تو فیس والے، ایک بغیر فیس والے۔ فیس والے میں پڑھائیں وہ زیادہ اچھا ہے، اس میں تو سہولتیں زیادہ ہیں۔ سوال پوچھ رہے ہو؟ اچھا انہوں نے بولا ہے میں غریبوں سے نہیں ملتا، بینک اسٹیٹمنٹ نکال کے لاؤ۔